ہر دن کتنے فرشتے بیت معمور کا طواف کرتے ہیں؟ حرم مکہ میں ایک نماز کا ثواب کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ روئے زمین کا اولین حصہ جو زمین کی صورت میں پہلے رکھا گیا وہ کون سا ہے؟ سب سے زیادہ امن و امان کہاں پر ہے؟ بیت اللہ پر ہر دن کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وخاتم النبيين وعلى آله وأزواجه واصحابه واتباعه اجمعین۔ روئے زمین پر کوئی جگہ ایسی نہیں ہے اس کی تعظیم کی جاتی ہو، اتنا مرکزی اتنا مقدس ہو جتنا کہ مکہ مکرمہ۔ کسی بھی معروضی معیار کے مطابق عرب کے حجاز کے علاقے میں یہ وادی زمین پر سب سے زیادہ مشہور مقام ہے۔ ہزاروں افراد مقدس کعبہ کے مرکز میں طواف کرتے ہیں، لاکھوں گھر اس کی تصویروں سے مزین ہیں، اور ایک ارب سے زیادہ لوگ دن میں 5 بار اس کا سامنا کرتے ہیں۔ کعبہ مکہ مکرمہ کا مرکز ہے۔ مکعب کی شکل کی عمارت بنی نوع انسان کی تاریخ میں سب سے مشہور ریئل اسٹیٹ کے مرکز میں ہے۔ یہ سیاہ رنگ میں ڈوبا ہوا ہے اور اس کا اسرار اور تاریخ کا منصفانہ حصہ ہے۔ عرش الہی کے نیچے 7ویں آسمان پر بیت معمور آباد گھر ہے اور اس کے بالکل برابر زمین پر خانہ کعبہ ہے۔ عرش پر فرشتے طواف کرتے ہیں اور فرش پر حضرت انسان۔ اوپر آسمان والوں کا کعبہ ہے اور نیچے زمین والوں کا۔ صحیحین کی روایت ہے کہ ہر دن 70,000 فرشتے بیت معمور کا طواف کرتے ہیں، جن کو دوبارہ موقع نصیب نہیں ہوتا۔ خانہ کعبہ روئے زمین پر سب سے پرانا اللہ رب العزت کا محترم مکرم گھر ہے۔ اسے کہیں بیت اللہ، کہیں کعبۃ اللہ، کہیں بیت حرام اور کہیں بیت عتیق پرانا آزاد گھر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہاں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اسی کا حج اور اسی کا عمرہ کیا جاتا ہے۔ سارے عالم کے لیے یہ مرکز رشد و ہدایت ہے۔ خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس کو اپنی نسبت عطا فرمائی ہے۔ یہ اسی مکہ میں ہے جس سے اپنی والہانہ محبت کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اظہار فرمایا ہے۔ یہی 4 دانگ عالم میں بسنے والے مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ اس کی خصوصیات اور اس کے امتیازی اوصاف پر خامہ فرسائی کرنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ یہ ایک ایسا ہیرا ہے جس کا ہر پہلو تابندہ، درخشندہ اور آنکھوں کو خیرہ کرنے والا ہے۔ رب کعبہ نے اس کی تراش خراش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یہی وہ گھر ہے جس کی خصوصیات و امتیازات کو خود رب دو جہاں اور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو دنیا کے کسی گھر کو وہ عظمت و رفعت اور وہ بزرگی بڑائی کیوں کر حاصل ہوگی جو اس گھر کو حاصل ہے۔ دنیا کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے انسانوں کو اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے روئے زمین کی ابتدا اسی جگہ سے فرمائی جس جگہ خانہ کعبہ بنا ہوا ہے۔ یہ خصوصیت صرف خانہ کعبہ کو حاصل ہے، دنیا کی کسی دوسری جگہ کو نہیں ہے۔ علامہ بیقی کی شعب الایمان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روئے زمین کا اولین حصہ جو زمین کی صورت میں رکھا گیا وہ بیت اللہ کی جگہ ہے، پھر اس سے زمین پھیلائی گئی۔ خانہ کعبہ ہی کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ وہ روئے زمین میں انسانوں کی سب سے پہلی عبادت گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للناس، بلا شبہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے اور وہ بابرکت اور انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی عبادت کے لیے روئے زمین پر جو اولین مسجد بنی وہ مسجد حرام ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے۔
خانہ کعبہ بابرکت ہونے میں بھی سب سے ممتاز، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی بابرکت ہونے کی صراحت فرمائی ہے۔ عجیب قدرت خداوندی کا وہاں مظاہرہ ہوتا ہے کہ دنیا کے گوشے گوشے سے اللہ کے نیک بندوں کے آنے کا سلسلہ بندھا ہوا ہوتا ہے، اور آج کے مہینے میں تو مکہ مکرمہ انسانی سروں کا سمندر نظر آتا ہے۔ وہ جگہ جو بالکل بے آب و گیا، بالکل بنجر ہے، جہاں کھیتی کا سوال ہی نہیں، اس جگہ لاکھوں انسانوں کی ضیافت کے انتظام اور پھر دنیا کے ہر گوشے کا عمدہ کھانا اور اعلیٰ قسم کی مصنوعات کا فراہم ہونا کیا حیرت انگیز نہیں۔ یہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت تھی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض و مناجات میں فرمایا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ بس آپ کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف میل فرما دیجئے اور انہیں پھلوں کی روزی عنایت فرمائیے تاکہ وہ شکر گزاری کریں۔ ان کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص کی آیت نمبر 57 میں اس کی صراحت فرمائی ہے۔ خانہ کعبہ کی خصوصیت ہے کہ وہاں مقام ابراہیم ہے۔ دنیا کے کسی مسجد کو یہ خصوصیت حاصل نہیں۔ یہ وہی پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی تھی۔ مقام ابراہیم کی صراحت قرآن پاک کی آیت میں ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ اس میں واضح نشانی ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے دیوار اٹھاتے تھے۔ جب دیوار اونچی ہو گئی، ایک روایت کے مطابق حجر اسود کی طرح جنت سے اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر بھیجا، اور یہ بھی منقول ہے کہ خانہ کعبہ کی دیوار جوں جوں اونچی ہوتی گئی، یہ پتھر بھی اونچا ہوتا گیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نیچے اترنا ہوتا تو یہ خود بخود نیچے ہو جاتا تھا۔ غالباً اسی غیر معمولی خصوصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا ہے اور اسے بڑی علامتی حیثیت سے نوازا ہے۔ کیا یہ ساری چیزیں خانہ کعبہ کی فضیلت پر واضح دلیل نہیں ہیں؟ اور کیا یہ چیزیں کھول کر نہیں بتا رہی ہیں کہ خانہ کعبہ ہی کو سب سے زیادہ حق حاصل ہے کہ وہ مسلمانوں کا قبلہ مقرر ہو؟ دنیا میں انسانوں کے لیے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ امن و سکون اور اطمینان و عافیت ہے۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے ذکر میں رکھی ہے۔ مقام ذکر میں یہ بھی نعمت بالواسطہ موجود ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو اپنے گھروں سے زیادہ مسجدوں میں اطمینان و سکون نصیب ہوتا ہے، تو وہ مسجد جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ باعظمت بنایا ہے، اس میں سکون و اطمینان اور عافیت و آرام کا سب سے زیادہ ہونا ایک بدیع بات ہے۔ اور جب خود اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق فرمائیں تو کیا کہنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اور جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو گیا وہ مامون ہو گیا۔ اس تصدیق کے بعد خانہ کعبہ کے ممتاز جائے امن ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے آیات بینات واضح نشانیوں کے ضمن میں اس کو بیان فرمایا ہے۔ اہل مکہ کو اس امن و امان کا بار بار مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ اصحاب فیل نے مکہ اور اہل مکہ کو تخت تاراج کر دینے کا منصوبہ بنایا۔ انہوں نے چاہا کہ بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ابرہ کی پوری فوج کو کیفر کردار تک پہنچا دیا۔ ان سب کے پرخچے اڑا دیے، سب کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا دیا۔ سورہ فیل۔ سورہ قریش میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کو جتایا ہے اور بندوں کو اپنی عبادت کی طرف متوجہ فرمایا ہے، اور سورہ قصص میں اس طرح فرمایا اَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا، کیا ہم نے ان کو امن والے گھر میں نہیں جمایا؟ مکہ کے ارد گرد علاقوں میں لوگوں پر شب و روز قتل و غارت گری ہوتی تھی۔ ان کی عزت آبرو، ان کا مال و متاع، ان کی جان عزیز پر ہر لمحہ خطرے منڈلاتے رہتے تھے۔ اہل مکہ کو متوجہ کیا گیا کہ اس نعمت کا تم شب و روز مشاہدہ کر رہے ہو، اس لیے اس منعم حقیقی کے سامنے کیوں نہیں جھک جاتے؟ سورہ عنکبوت کی آیت تلاوت فرمائیے اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کے لیے پرامن حرم بنایا ہے جبکہ ان کے ارد گرد سے اچک لیے جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ ہی کی خصوصیت ہے کہ پوری دنیا کے لوگ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان نماز میں قبلہ کا رخ نہ کرے، جان بوجھ کر کسی دوسری سمت میں نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔
اللہ تعالیٰ نے دنیا کے ہر گوش میں رہنے والے مسلمانوں کو قبلہ کی طرف رخ کرنے کا لازمی اور واجبی حکم ارشاد فرمایا۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم جہاں کہیں بھی رہو اس کی طرف اپنا رخ کرو۔ صرف نماز میں ہی نہیں، مختلف نیک اعمال میں قبلہ کی طرف رخ کرنا مستحب اور بہتر ہے، مثلا وضو، دعا، تلاوت وغیرہ۔ قبلہ کی بے رغبتی ناجائز اور مکروہ ہے۔ غسل کے وقت اور ننگے ہونے کی حالت میں قبلہ رخ ہونا مکروہ ہے، بلکہ قبلہ کی طرف پیر کرنا بھی بے ادبی ہے۔ اور کوئی لیٹ کر نماز پڑھ رہا ہے تو چہرہ قبلہ کی طرف کرنے کے لیے تکیے وغیرہ کا سہارا لگا لے تاکہ نماز میں چہرہ کعبہ کی طرف رہے، لیکن پیر سمیٹ لے گا تاکہ قبلہ کی بے ادبی سے بچ جائے۔ ہاں اگر پیر سمیٹنے پر قادر نہ ہو، معذوری ہو، تو پھر مجبوری ہے۔ مرنے کے بعد بھی مردے کو قبلہ رخ رکھا جاتا ہے، دفن کرتے ہوئے بھی قبلہ رخ کیا جاتا ہے۔ قبلہ کا احترام تمام زندگی کی بہت سے گوشوں میں شامل ہے۔ غالب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا احترام ہر جگہ ضروری ہے، خواہ آدمی مکہ مکرمہ میں رہ رہا ہو یا اس سے دور دراز دنیا کے کسی بھی گوشے میں رہ رہا ہو۔ خانہ کعبہ کے احترام کے پیش نظر سرکار دو عالم جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی طرف رخ کر کے یا پشت کر کے قضائے حاجت کرنے کا منع فرمایا، خواہ وہ انسان آبادی میں ہو یا میدان میں، بیابان میں ہو، ہر صورت میں مکروہ تحریمی ہے۔ ذبح کے بعد ہی حلال جانوروں کو کھانا جائز ہے، ذبح کے وقت بھی جانور کو قبلہ رخ کرنا مستحب ہے، خواہ ذبح عقیقہ کا ہو یا قربانی کے لیے ہو یا میت گوشت کھانے کے لیے، ہر ایک کا حکم برابر ہے۔ قربانی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خصوصی فضیلت بھی ارشاد فرمائی ہے۔ آپ کا ارشاد ہے، قربانی کرو اور خوش دلی سے کرو، اس لیے کہ جو بھی مسلمان اپنے قربانی کی جانور کو قبلہ رخ کرتا ہے اس کا خون، لید اور اون سب چیزیں قیامت کے دن اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں شمار ہوں گی۔ خانہ کعبہ پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت ہر وقت نازل ہوتی رہتی ہے۔ اس طرح عرش سے بیت معمور، پھر بیت العزہ آسمان دنیا کعبہ، اور پھر بیت اللہ، پھر انوار برکات کا مسلسل نزول ہوتا رہتا ہے۔ بیہقی کی روایت ہے کہ بیت اللہ پر ہر دن 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں پر، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والوں پر، اور 20 رحمتیں ان باتوفیق مردان خدا پر نازل ہوتی ہیں جو خانہ کعبہ کو صرف دیکھتے رہتے ہیں۔ جب آدمی کی نظر خانہ کعبہ پر پڑتی ہے تو وہ روحانی، ایمانی اور رحمانی احساسات کے ساتھ پڑتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دیکھنے والا رحمت کی بارش میں بالکل نہا لیتا ہے۔ اس وقت اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس وقت ہر مومن کے دل میں عجیب غریب کیفیت پیدا ہوتی ہے، ہر ایک ایمانی اور روحانی جذبات سے لبریز ہو جاتا ہے۔ اس وقت کی دعا بالکل عرش پر چلی جاتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ یہ خصوصیت صرف اور صرف خانہ کعبہ کو حاصل ہے۔ خانہ کعبہ ہی ایسا گھر ہے جس کا طواف صرف مشروع ہی نہیں بلکہ اہم ترین عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے۔ خانہ کعبہ کے علاوہ کسی گھر، کسی مقام یا کسی عمارت کا طواف جائز نہیں، حرام اور ممنوع ہے۔ قبروں کا طواف کرنے والے بدعتی ہیں، ان کی گمراہی میں شبہ نہیں۔ طواف کعبہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور جہنم سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے بھی خانہ کعبہ کو بیت عتیق، آزاد گھر کہا جاتا ہے، کہ اس کا طواف دوزخ سے آزادی کا سبب ہے۔ غلاف کعبہ صرف کعبہ شریف پر ہی ڈالا جاتا ہے، دنیا کی کسی اور مسجد پر نہیں ڈالا جاتا۔ اس کی ابتدا کس سے ہوئی؟ اس سلسلے میں ایک تاریخی روایت تو یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ پر غلاف ڈال کر اسے زینت بخشی، اور دوسری روایت یہ ہے کہ سب سے پہلے یمن کے بادشاہ تبا اسد حمیری نے خانہ کعبہ پر غلاف ڈالا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ وہ خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کی نیت سے آ رہا تھا کہ راستے میں سخت آندھی نے آ پکڑا۔ اس نے دو اہل کتاب عالم یعنی اخبار سے وجہ پوچھی تو انہوں نے یہ ارادہ ترک کرنے اور خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کا حکم دیا۔ اس طرح یہ مبارک سلسلہ شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر اس بادشاہ کو برا بھلا کہنے سے منع فرمایا اور وجہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانا بیان فرمائی۔ زمانہ جاہلیت میں قریش یوم عاشورہ 10 محرم کو غلاف تبدیل کرتے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی یمنی چادر چڑھائی تھی۔ یہ سلسلہ خلفائے اربع کے دور میں بھی جاری ساری رہا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سال میں 2 مرتبہ اور خلیفہ مامون نے 3 مرتبہ غلاف کعبہ کی تبدیلی کا اہتمام کیا، اور اب تو اس کے لیے ایک مستقل فیکٹری ہے جہاں نہایت ہی اہتمام سے غلاف تیار ہوتا ہے، اور ہر سال یوم ترویہ 8 ذی الحجہ کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ اس میں عالم اسلام کی ممتاز شخصیات مدعو کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی عظمت سے اسلام اور مسلمانوں کی عظمت کو مربوط کر رکھا ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ خانہ کعبہ کی ظاہری خصوصیت میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک چشمہ جاری فرما دی ہے، اور جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی کے پاس اپنا پر مارا اور یہ چشمہ جاری ہو گیا۔ حضرت حاجرہ نے زمزم سے معصوم کر دیا۔ اس پانی میں اللہ نے غذائیت بھی رکھی ہے اور سرابی کی صلاحیت بھی۔ اس کا پینے والا جس نیت سے پیتا ہے اس کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ ظاہری اور باطنی بیماریوں کے لیے شفا کا ذریعہ بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ جب مدینہ لوٹتی تھیں تو زمزم ساتھ لے جاتی تھیں، اور فرماتی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی زمزم ساتھ لے جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ حجاج کے نام اپنے ساتھ زمزم لاتے ہیں اور اس کی برکات سے غیر حاجیوں کو بھی مشرف فرماتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی خصوصیت اور اس کا امتیاز ہے کہ اس میں جنت سے آیا ہوا پتھر نصب کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود جنت سے اترا ہے اور اس وقت وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا، پس اس کو انسانی خطاؤں نے میلا کر دیا ہے۔ تاریخی روایات میں ہے کہ جب آدم کو زمین پر اتارا گیا جو جنت کی نشانی کے طور پر ان کو وہ پتھر دیا گیا تھا، پھر وہ کعبہ کے ایک کونا میں لگا دیا گیا۔ یہ عجیب غریب شان کا پتھر ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حجر اسود کو اس شان سے نئی زندگی دیں گے کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا، اور زبان ہوگی جس سے وہ بولے گا۔ اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے برحق طور پر اس کو چھوا۔ یعنی حجر اسود دیکھنے میں اگرچہ پتھر ہے مگر اس کی ایک خصوصیت ہے، وہ شخص کو پہچانتا ہے جو بانیت تعظیم اس کا استلام کرتا ہے، اور قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ بیت اللہ شریف گویا روحانیت سے بھرا ہوا ہے اور حجر اسود اس کا ایک جز ہے۔ پس ضروری ہے کہ اس کو آخرت میں وہ چیز دی جائے جو زندوں کی خاصیت ہے، یعنی آنکھیں اور زبان دی جائے، کیونکہ جو پتھر مدت دراز تک الطاف الہی کا مورد رہا ہو، اگر وہ آخرت میں ذی عقل مخلوق بن جائے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے مزید واقعات انشاءاللہ تعالی سبق نمبر 27 میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آخری تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور زندگی کی ہر لمحے میں اتباع سنت کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔